وأصلي على نبي الأمي وآله الطاهرين وأصحابه المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في الكلام المجيد وبرهان الرشيد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على بدر الكمال اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفیع جمیع الانام بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود و حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والصلاۃ معزز سامعین حاضرین علماء کرام وارثان منبر و محراب اصحاب عقل و بینش اہل محبت و طریقت رونق محفل محبی فی اللہ استاذ الفاظ پیکر اخلاص حافظ محمد اصغر علی جلالی محتمم دارالعلوم جلالیہ معصومیہ مظہر اسلام ٹانڈا کالونی محبی فی اللہ استاذ العلماء مفتی علامہ حافظ محمد طاہر اقبال جلالی اور دیگر اسٹیج پر جلوگر قابل قدر شخصیات آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید محبی فی اللہ انصر علی ضیاء صاحب نے اپنے والد گرامی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آقا نامدار مدنی تاجدار شافع یوم النشور حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد کی سجائی ہے۔ اللہ رب العزت احباب کے انتظام و انصرام کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اور عمل میلاد کے جملہ برکات سے رب تعالی حاضرین و منتظمین کو مالا مال فرمائے۔ محدثین عظام رحمۃ اللہ علیہ نے لاتعداد برکات اپنی اپنی کتب کے اندر میلاد شریف کی بیان فرمائیں۔ ان میں سے حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے حسن المقصد فی عملی مولد کے اندر لکھا کہ جو امتی محبت و عقیدت سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف مناتا ہے، اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی پر کرم فرماتے ہوئے مہربانی فرماتے ہوئے عالم خواب میں اسے زیارت سے مشرف فرماتے ہیں۔ انہی سعادتوں کے حصول کے لیے اور انہی نیک بختیوں کو اپنے دامن کے اندر سمونے کے لیے چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلاوت اور چاشنی کو اپنے نصیب و مقدر میں لکھوائیں گے اور اپنے مقدر کا ستارہ چمکوائیں گے۔
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات پر نبی پاک صاحب الاوراق صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس موجود ہے۔ کہیں آپ کے جمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے کمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے خصال کا تذکرہ۔ ان خوبصورت عنوانات میں سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عنایت فرمائی، ان میں سے ایک کو ہستی مبارکہ جن سے رب تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور ایک کو مبارک ذات جنہیں ایک درجہ نہیں دو درجے نہیں، دیگر رسول اعظام پر کئی درجات رب تعالیٰ نے بلند فرمایا۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے، مگر ان میں سے صرف 313 ہستیاں ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے شرف رسالت عنایت فرمایا، جنہیں منصب رسالت پر فائز فرمایا۔ یہ بات انتہائی یاد رکھنے کی ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ رسول وہ ذات اقدس ہے جن پر کتاب سماوی کا نزول ہو، رسول وہ مبارک وجود ہے جن پر صحیفہ آسمانی اترے، رسول وہ اصلی مبارکہ ہے جو صاحب شریعت ہو، جن کا کلمہ زمانے کے اندر رائج رہے۔ ہاں، نسب اربع میں سے رسول اور نبی کے درمیان نسبت عام خاص مطلق کی ہے۔ نفس رسالت کے اعتبار سے تمام رسول اعظام برابر ہے، جس طرح شرف صحابیت کے اعتبار سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین برابر ہے۔ ہاں، مگر فضیلت موجود ہے درجات کے اعتبار سے، اسی طرح رسول اعظام میں بھی فضیلت ہے اور درجات کا تفاوت موجود ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر بھی درجات کا تفاوت اور فرق موجود ہے۔ امت کے جمہور کی یہ رائے ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت اقدس میں سے افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے، اور ان کے بعد فارغ حق و باطل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے، اور پھر جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، اور ان کے بعد خلیفہ چہارم باب مدینہ العلم تاجدار اللہ تعالی شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اسی طرح تفاسیر والوں نے اولو العزم رسول 4 گنوائے ہیں، جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار ہیں، تو ان اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول منہم من کلم اللہ کہ جن سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا۔ نفس رسالت کے اعتبار سے تمام رسول اعظام کلی تواتر کے درجے کے اندر ہیں، اور فضیلت کے اعتبار سے کلی مشقت کے درجے کے اندر ہیں۔ معزز حاضرین، آج کی ہماری محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع سخن یہ ہے کہ رفع بعضهم درجات۔ اس حصہ مبارک کی تفسیر کو جاننا ہے کہ رسول اعظام کی جماعت اقدس میں سے وہ کون سی ذات ہے جن کے سر اقدس پر رفعت کا تاج سجایا گیا، رسولوں کی جماعت میں سے وہ کون سا وجود مبارک ہے جن کے سر اقدس پر فضیلت کی دستار باندھی گئی۔ تو علماء تفسیر نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ قرآن مجید کے علوم کو اگر جاننا ہو تو اس کے 3 طریقے ہیں: تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قرآن مجید کو قرآن مجید کے ذریعے جانو،
قرآن مجید کو فرمان نبوی کے ذریعے پہچانو، قرآن مجید کو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اقوال کے ذریعے سمجھو۔ معزز حاضرین، تو آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رفع بعضهم درجات کی تفسیر ہم تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ اس لیے کہ یہ محفل میلاد سجائی گئی ہے، ایک طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا رہے اور ساتھ ساتھ حدیث نبویہ کا بیان بھی ہوتا رہے۔ معزز حاضرین، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے جو ہماری رہنمائی فرمائے گی کہ کس ہستی کو رفعت کا تاج پہنایا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کا شرف حاصل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ تو معزز سامعین، اس حدیث مبارکہ نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ جو عقبہ میں اولاد آدم کے سردار ہیں وہی تو دنیا میں اولاد آدم کے سردار ہیں۔ شاید اسی حدیث مبارکہ کو پڑھاتے ہوئے جامعہ منظر اسلام بریلی شریف کے دارالحدیث میں بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ معزز سامعین، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قدر و منزلت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی رفعت و شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انا اول من ینشق عنہ القبر، میں پہلا ہوں گا جس پر قبر مبارک کھل جائے گی۔ تو سامعین، ہمیں معلوم ہو گیا کہ جو قبر مبارک کھلنے میں پہلے ہیں وہی تو رسولوں کی جماعت میں پہلے ہیں۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول الشافعین، قیامت کے دن میں سب سے پہلا ہوں گا جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائے۔ معزز سامعین، جانتے ہو حشر کا دن کتنا سختیوں بھرا دن ہے۔ سوا نیزے پر سورج موجود ہوگا، ماں جیسا شفیق رشتہ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، رسول عظام نفسی نفسی پکاریں گے۔ ایسے مرحلہ میں اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے شفاعت فرمائے۔ تو حدیث مبارکہ کے اس مبارک حصے نے ہمیں بتلایا کہ جو شفاعت کرنے میں پہلے ہیں وہی تو تاج رفعت پہننے میں سب سے پہلے ہیں۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ معزز سامعین، ضرورت پڑنے پر سفارشی تو کسی کو بھی بنایا جاتا ہے۔ معمولی الیک سلیک والا آدمی چلا جاتا ہے کہ چلو تمہاری بات پہنچاؤ آؤں گا، تھوڑی سی شناسائی والی شخصیت چلی جاتی ہے کہ چلو حقائق سے تو آگاہ کر دیا جائے گا۔ ہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہلی شفاعت نہیں فرمائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول مشفع، میں پہلا ہوں گا جس کی شفاعت کو رب تعالیٰ قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ معزز سامعین، جس ہستی کو سید المرسلین ہونے کا تاج پہنانا تھا، جنہیں افضل الخلائق کا اعزاز دینا تھا، ان کی تشریف آوری کا بھی خاص انتظام فرمایا گیا، ان کی جلوہ گری کا بھی خاص اہتمام فرمایا گیا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہم پر احسان فرماتے ہیں اور ہم تک فرمان نبی کو پہنچاتے ہیں۔ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفى من ولد اسماعیل کنانہ، اللہ رب العزت نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کا انتخاب فرما دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِّن کِنَانَةَ، اللہ رب العزت نے بنو کنانہ میں سے قریش کو چن لیا۔ معزز حاضرین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَاصْطَفَىٰ مِن قُرَيْشٍ بَنِي ہاشم وَاصْطَفَانِي مِن بَنِي ہاشم، اللہ رب العزت نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا اور بنی ہاشم میں سے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ حاضرین، یہ حدیث مبارکہ بتلا رہی ہے کہ اولاد آدم میں سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد افضل ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے بنی اسماعیل افضل ہیں، بنی اسماعیل میں سے کنانہ منتخب ہوئے، کنانہ میں سے قریش افضل ہیں، قریش میں سے بنی ہاشم افضل ہیں اور بنی ہاشم میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حاضرین، اس حدیث مبارکہ نے ہماری رہنمائی فرما دی کہ جو کائنات میں نسب میں سب سے اعلیٰ ہیں وہی تو رسولوں کی جماعت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ تو مل کے پڑھ لیجئے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ معزز حاضرین، حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے اور جامع ترمذی کے اندر بھی سے نقل فرمایا ہے۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث مبارکہ کی روایت کا شرف حاصل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی اسماء، میرے لیے چند نام خاص ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر اپنے 5 نام بیان فرمائے، ہر نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی شان کا اظہار ہوا۔ 313 رسل عظام میں سے یہ 5 شانیں صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہا جاتا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن، جس ہستی کی کائنات کے اندر بار بار تعریف کی جائے، تکرار کے ساتھ تعریف کی جائے، اس ذات مبارک کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا نام بیان فرمایا اور دوسری شان کا اظہار فرمایا۔ فرماتے ہیں وَأَنَا أَحْمَدُ، اور میں احمد ہوں۔ احمد علماء تشریف فرما ہے، حمد سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور اس میں تفضیل کا یہ خاصہ ہے کہ من وجہن تمام سے اس کے اندر فضیلت پائی جاتی ہے۔ تو حمد کا معنی یہ بنا کائنات کے اندر سب سے زیادہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمانے والا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تیسرا نام نامی بیان فرمایا اور تیسری نرالی شان کا اظہار فرمایا۔ وَأَنَا الْمَاهِي، اور میں ماہی ہوں۔ یہ بھی کرم فرما دیا کہ میری شان ماہی کیوں ہے، میرا نام ماہی کیوں ہے۔
الذی یمحا بیل کفر، رب تعالیٰ میرے سبب سے زمانے میں سے کفر مٹا ڈالے گا۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ یہ تھوڑی سی باریکی کی بات ہوتی ہے، اسے سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک طالب علم جب استاذ الحفاظ حافظ محمد اصغر علی صاحب کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتا ہے، ان کی شفقت اور محبت کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید ہر مدرسے میں یہی شفقت ہوتی ہے، چونکہ ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، دیگر رسل اعظام کے حوالہ سے بھی ہم اسی طرح کا امیجن اور تخیل کرتے ہیں۔ نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نرالی شان ہے، الذی یمحا بیل کفر، اس لیے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، اور چندے افراد تھے جن پر تبلیغ کا اثر ہوا اور وہ ایمان لے کے آئے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زمانے سے کفر کو مٹایا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ معزز سامعین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا نام مبارک بیان فرمایا اور چوتھی شان کا اظہار فرمایا، وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں۔ حاشر کا لغوی معنی ہوتا ہے جمع کرنے والا، مگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام مبارک حاشر ہونے کی وجہ بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شان حاشر کیوں عطا فرمائی گئی؟ الذی یحشر الناس علی عقبیہ، قیامت کے دن تمام انسانیت میرے پیچھے جمع ہو جائے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ اتنا تو جانتے ہی ہوگے پیچھے کیوں جمع ہوا جاتا ہے۔ جب کہیں سے ضرورت پوری ہونے ہو پھر پیچھے جاتا ہے آدمی، کہیں سے مسائل کا حل ہونا ہو پھر پیچھے جاتا ہے آدمی۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 5ویں شان کا اظہار فرمایا اور 5واں نام مبارک بیان فرمایا، وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں۔ عاقب ہونے کی وجہ بیان کی، لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد اور کوئی نبی تشریف فرمانا۔ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی اور انوکھی شان ہے۔ 313 رسل اعظام میں سے ختم نبوت کا تاج صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر رکھا ہے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ معزز حاضرین، یہ قصیدہ نعتیہ صرف بریلی کے تاجدار کا نہیں، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی، بلکہ یہی فیصلہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی موجودگی کے اندر حبر الامہ سید المفسرین امزادہ رسول جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا۔ دارمی شریف کے اندر موجود ہے کہ خاندان رسول کے عظیم مفسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی امت محمدیہ میں سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے فرماتے ہیں، ان اللہ فضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الانبیاء وعلی اہل السماء۔
بے شک رب تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہ السلام پر بھی فضیلت عطا فرمائی ہے اور تمام آسمانی مخلوقات پر بھی فضیلت عطا فرمائی۔ اگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ارشاد کو پوری طرح سمجھ لیا ہے تو کہہ دیجئے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ معزز حاضرین، یہ فیصلہ صرف ابر الامہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نہیں، یہی اعلان تو جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی موجودگی کے اندر فرمایا۔ شفا شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین خطب الانبیاء لیلۃ المعراج، معراج شریف کی مبارک رات کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اس خطبہ معراج کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 اوصاف بیان فرمائے، 10 کمالات بیان فرمائے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام اور رسل اعظام سے اپنے 10 اختصاصات بیان فرمائے، 10 شانیں بیان کی، ان 10 میں سے ایک بھی دیگر رسل اعظام کو نہیں عطا فرمائی۔ اور ان اوصاف کو بیان کرتے ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا شکرانہ ادا کیا، مالک کی حمد و ثنا کی۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنی رحمتا للعالمین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے مجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا۔ یہ شرف صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، رحمتا للعالمین ہونا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ وَاجْعَلْنِي كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے مجھے تمام انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے مبعوث بنا۔ یہ شان بھی صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دیگر رسول تشریف لاتے رہے ایک قوم کی طرف، ایک زبان والوں کی طرف، ایک علاقے والوں کی طرف، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو کافۃ للناس، عرب و عجم والوں کے لیے رسول ہیں، ہند اور سندھ والوں کے لیے رسول ہیں، افریقہ و امریکہ والوں کے لیے رسول ہیں، تمام زبانوں والوں کے لیے رسول ہیں، تمام لہجے والوں کے لیے رسول ہیں، تمام قبائل کے لیے رسول ہیں، تمام اقوام عالم کے لیے رسول ہیں، تمام رنگوں والوں کے لیے رسول ہیں، تمام بر اعظموں والوں کے لیے رسول ہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری شان کا بیان فرمایا، وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ رب العزت نے مجھ پر قرآن مجید نازل فرمایا جس میں تمام چیزوں کا بیان موجود ہے۔ یہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اگرچہ دیگر رسل اعظام پر بھی کتب سماوی، صحف آسمانی کا نزول ہوا، مگر کسی کتاب کا یہ دعویٰ نہیں کہ فیہ تبیان کل شیء، کہ اس کے اندر تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ خصوصیت صرف قرآن مجید فرقان حمید کی ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوتھی شان بیان فرمائی اور اس میں اپنی امت پر افتخار فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں وَاجْعَلْنِي أُمَّةً خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے میری امت کو خیر امت بنایا۔ وَاجْعَلْنِي أُمَّةً هُمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ،
تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے میری امت کو اول بھی بنایا اور آخر بھی بنایا۔ آخر تو آپ سبھی جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اول کیسے بنایا؟ قیامت کے دن تمام امتوں پر بطور گواہ امت محمدیہ پیش کی جائے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ معزز حاضرین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی شان کا اظہار فرمایا، وَشَرَحَ لِي صَدْرِي۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے میرے سینے کو فراخ فرمایا، وَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، اور میرے بوجھ کو مجھ سے اتارا، وَرَفَعَ لِي ذِکْرِی، اور میرے ذکر کو جس ذات نے بلند فرمایا۔ نویں شان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَاجْعَلْنِي فَاتِحًا۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے مجھے جنت کی چابی کھولنے والا بنایا، وَاجْعَلْنِي خَاتِمًا۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے مجھے انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے آخری نگینہ بنا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ جب شہزادے ان اوصاف و کمالات کا بیان کر رہے تھے اور اس پر رب تعالیٰ کا شکرانہ ادا کر رہے تھے تو دادا جان سن کے فوراً بول اٹھے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ حدیث مبارکہ کے کلمات ہیں، قال ابراہیم علیہ السلام للانبیاء علیہ السلام، بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اوصاف کی بنیاد پر تم تمام سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت لے گئے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ حاضرین، یہ اعلان صرف جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی اس کے اندر تائید شامل ہے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے، اصول اور فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اجماع کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اجماع امت جس کی تعریف معروف ہے کہ کسی زمانے کے مجتہدین اور فقہائے کرام کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں تو اسے اجماع امت کہا جاتا ہے، اور دوسرا اجماع کسی زمانے کا کوئی ایک مجتہد اپنی رائے پیش کرے اور دیگر مجتہدین اس کی رائے سن کے خاموش رہیں، اسے اجماع سقوطی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ اعلان فرمایا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول ہے، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، تو تمام انبیاء علیہ السلام نے سن کے اس پر خاموشی اختیار فرمائی۔ گویا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا اس بات پر اجماع سقوطی ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ حاضرین، جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتوں کا بیان آپ نے سماعت کیا، جس فضیلتوں والے رسول کی فضیلت کا تذکرہ آپ نے سنا، جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہو، اسی نور ہدایت نے اپنی ہدایت کی روشن کرنوں میں سے یہ مبارک کرنیں ہمیں عنایت فرمائیں۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ معزز حاضرین، جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کی تعلیمات کی طرف دیکھو اور اپنے گریبانوں میں جانو۔ جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہو،
ان کے فرمائے ہوئے کی طرف دیکھو اور اپنا محاسبہ کرو۔ پاکستانی معاشرہ کس قدر انحطاط پذیر ہو چکا ہے کہ ہمارے دانشور حضرات، ہمارے اسکالرز اس بات پر آرٹیکل لکھتے ہیں کہ جھوٹ معاشرتی مجبوری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پڑھے لکھے لوگ مذاکرے کے اندر اس پر دلائل بیان کرتے ہیں۔ معزز سامعین، آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صرف اتنی گزارش ہے کہ سچے نبی کے، سچے امتیوں کا شیوا سچ ہونا چاہیے، ان کا وتیرہ سچ ہونا چاہیے، ان کی عادت سچ ہونی چاہیے۔ اپنی زندگیوں کے اندر سچ کو شامل کرو، اپنے معاملات کو سچ کے ذریعے حسن دو، اپنے عہد و پیمان اور اپنے لینے دینے کو سچ کے ساتھ خوبصورتی عطا کرو۔ میرے قبلہ والد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، میلاد مصطفیٰ مناؤ، سیرت مصطفیٰ اپناؤ، یہی نجات کا مدار ہے، یہی دنیاوی و اخروی آسانیوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت کے طفیل ہمیں آئندہ زندگی سیرت نبوی کے سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرحوم کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جان